السلام علیکم. ٹرانس پشاور کے پوڈ کاسٹ منزلوں کے امی کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. گزشتہ دنوں BRT پشاور کو ایک اور عالمی اعزاز حاصل ہوا. ٹرانسپورٹ ڈی کاربنائزیشن ایوارڈز میں بیسٹ بیہیویئر چینج اینڈ پبلک انگیجمنٹ کی کیٹیگری میں زو پشاور کو فائنلسٹ میں شامل کیا گیا. اس اہم کامیابی اور صوبے میں ٹرانسپورٹ کے دیگر امور پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے حکومت خیبر پختونخوا کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ جناب محمد زبیر صاحب. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور پوڈکاسٹ. تھینک یو سر. سر یہ بتائیے جو BRT پشاور کو ایوارڈ ملا ہے ٹرانسپورٹ ڈی کاربنائزیشن ایوارڈز میں فائنلسٹ میں شامل ہوا ہے، اس سلسلے میں چاہوں گے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس ایوارڈ کی اہمیت کیا ہے، یہ کس بیسس پہ زو پشاور کو ملا ہے اور یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں اس میں پوڈ کاسٹ میں اس کو ٹائم دیا. نو ڈاؤٹ کہ یہ جو ابھی ایوارڈ اناؤنس ہوا ہے جس میں خیبر پختونخوا کی یہ ٹرانس پشاور کی جو ہے BRT اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز ون آف دی فائنلسٹ. تو میں کہتا ہوں کہ پوری حکومت خیبر پختونخوا مبارکباد کی مستحق ہے. اور اس کی یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے جو آپ نے کہا، تو یہ جس طرح آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ بیہیویئر چینج اینڈ پبلک انگیجمنٹ کے کیٹیگری میں اس کو یہ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے فائنلسٹ کے طور پہ. تو اس سے مراد یہ ہے نا کہ اس وقت ہماری جو رائڈرشپ ہے وہ 2,50,000 پر ڈے ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلی 2,50,000 بندے کو عام پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے ہٹا کے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف لے آئے. تو یہ ان کا اعتماد ہے اور اس کی بھی کوئی وجوہات ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ویری سیکیور ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے جس میں بچے، بوڑھے اور جو ہماری فیمیلز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، چاہے وہ ورکنگ لیڈیز ہوں، چاہے وہ جنرل ڈومیسٹک ورکر ہو، وہ ساری عورتیں بہت آرام سے، سکون سے، بغیر کسی خطرے کے روزانہ رائڈ کرتی ہے. ان کے لیے سپریٹ انکلوجرز ہیں، ایون اسپیشل لوگوں کے لیے ریمس بنے ہوئے ہیں، اسپیشل سیٹس بنائے گئے. سو وچ از ناٹ دیر ان دی پرائیویٹ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، اس سے یہ ساری چیزیں ہٹ ہے. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ڈیلی کمیوٹ کرتے ہیں اس میں، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک یہاں ویری چیپ ایک ٹرانسپورٹیشن کا کو ایک سورس اویلیبل ہے. سیکنڈلی فری وائی فائی اویلیبل ہے، ایئر کنڈیشن بسز ہیں. سو ان ساروں چیزوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے بائی سائیکل کا بھی ایک وہ اس میں دیا ہوا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس وہ مختلف جگہوں پہ بائی سائیکلز اویلیبل ہے جس پہ وہ پھر خود ہی کمیوٹ کر سکتے ہیں. سو یہ پورا ایک پیکیج بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی اس طرف آپ نے رجحان بدل دیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو 2,40,000 بندہ ڈیلی عام بسز، عام مختلف قسم کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم، ٹیکسیز، رکشاز، اس کو اس طرف لے گئے. تو اس کا ایک تو امپیکٹ آپ کے سوشیو اکنامک امپیکٹ آ گیا. سیکنڈلی انوائرمنٹل امپیکٹ، ڈی کاربونائزیشن. بیسک اس کا تھیم تو ڈی کاربونائزیشن ہے. اور تو آپ دیکھیں کہ کتنی گاڑیاں جو روڈ پہ آنی تھی وہ نہیں آ رہی ہے بیکاز آف 2,50,000 کی رائڈرشپ جو آپ کی BRT میں. تو یہ آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے بز ورڈ دیز ڈیز. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ ایمفیسس ڈیولپ کنٹریز میں، ڈیولپنگ میں، سب پہ یہ ہے کہ یار ڈی کاربونائزیشن کی طرف جائے. تو ایک تو یہ ہے جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کم از کم 30,000 میٹرک ٹنس کی ہم اس کو کنٹریبیوٹ کر چکے ڈی کاربونائزیشن. ہم نے کاربن کو ایمیشن کو روک رکھا ہے بیکاز آف دس. دوسرا کہ یار جو ہماری بسز ہیں دے آر ہائیبریڈ، مطلب ہائیبریڈ الیکٹرک بسز ہیں. تو نیچرلی وی آر سیونگ آن دس پیٹرول اور ڈیزل یوزیج بھی اس کو کم کر رہے ہیں، جو کہ ہم اگر اس میں ایک رف اسٹیمیٹ ہے کہ 10 بلین روپیز کی ہم سیونگ کریں پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ میں جو یہ. سو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک بیہیویئر چینج جو لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے اور اس کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی بنا ہے یہ تقریباً اٹ ہیز کیپیسٹی ٹو کیٹر ٹو 70% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پشاور. لیکن ابھی یہ 70% کے اس پہ نہیں پہنچا ہے. لائک وی آر رینجنگ اراؤنڈ 30% آف دا پیپل آر بینگ بینیفٹڈ اس میں. اور مطلب اس کی وجوہات یہ کہ وی ہیو ٹو ایکسپینڈ اٹ فردر. ہم نے روٹس اور لینے ہیں اس طرح جس کی انفراسٹرکچر بنا. تو وہ جب جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی آپ ڈی کاربونائزیشن، پبلک انگیجمنٹ کی طرف جائیں.
سر آپ نے جیسے بات کی لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئی ہے، جو لوگ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز کرتے تھے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئے ہیں. اسی طرح خواتین جو پبلک ٹرانسپورٹ میں پہلے نہیں سیف فیل کرتی تھی اب بہت زیادہ ٹریول کر رہی ہے. تو لوگوں کا اعتماد پیدا ہوا ہے اس سسٹم پہ، اور اس طرح کی جو ریکگنیشنز ملتی ہے اس سے اور زیادہ بڑھتا ہے. تو جہاں پہ لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے وہاں پہ لوگوں کی توقعات بھی بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہے. تو لوگوں کی بڑھتی عوام کی بڑھتی ہوئی توقعات اور اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو دیکھ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے آگے کیا سوچا ہے کہ بی آر ٹی کو مزید کیسے مستحکم کریں گے، اور باقی جو ٹرانسپورٹ کے لیے آگے کوئی ماس ٹرانزٹ کے منصوبے وغیرہ کوئی ان پلان ہیں؟ جی بالکل، آپ کا یہ جو سوال ہے بہت اچھا سوال ہے. نو ڈاؤٹ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جب لوگوں کا اعتماد بڑھتے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیمانڈز بھی بڑھتی ہیں، اور مختلف علاقوں سے پھر یہ ڈیمانڈ آتی ہے. تاکہ جس طرح اب ہمارے پاس پلان میں بہت سارے لوگ، بہت سارے پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز، بہت سارے یونیورسٹیز کی طرف کہ یار اس روٹ کو بھی شامل کر دے، اس روٹس کو بھی شامل کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد اور کانفیڈنس اس پورے سروس پہ بڑھ رہا ہے. سو دیر از لاٹ آف لائک ایکسیپٹنس ان دا سوسائٹی، جو وہی وہ بیہیویئر چینج والی بات آپ نے کی. تو نیچرلی وی ہیو مینی پلانس. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا جو اس وقت کوریڈور ہے وہ ٹوٹل 27 کلومیٹر کا ہے، اور اس پہ جتنے روٹس چل رہے ہیں تو اس سب کو ملا کے 130 کلومیٹر ہے، اور اس میں 30 اسٹیشنز ہیں مختلف، اور اس کے ساتھ 130 بس سٹاپس. اب وی آر پلاننگ ٹو ایکسپینڈ اٹ. اب کم از کم اس وقت ہم کام کر رہے ہیں 7 اور ہم اس میں روٹس فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹوٹل جو ہمارا روٹ لینتھ ہوگا وہ 200 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم فردر آبادی کو اس میں شامل کر دیں گے ٹو بینیفٹ فرام دس سروس. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر جس طرح میں نے کہا کہ اٹس اے پیکیج. اس کے لیے پھر آپ روٹس جب ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کو انفراسٹرکچر کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو وہ انفراسٹرکچر ڈیفینیٹلی آپ کو مطلب بس ڈپو بنانے ہوں گے، ایڈیشنل بسز درکار ہیں، پھر آپ کے ساتھ ایڈیشنل ایکسیس پوائنٹ ڈیولپ کرنے ہوں گے، پھر بس سٹاپس ڈیولپ کرنے. تو ہم سب کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے. کرنٹلی ہم یعنی جس طرح انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم باڑا روڈ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جس کے سی ایم صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں. اس کو ہم خیبر تک ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اگین آن دا ڈائریکشن آف سی ایم صاحب. پھر اس میں ہمارے پاس رنگ روڈ کی طرف ایک ایکسیس پوائنٹ دینا ہے، روٹ ڈیولپ کرنا ہے، کر رہے ہیں، اس پہ کام جاری ہے. اور لائک وائز دلزاک روڈ ہو گیا، ورسک روڈ ہو گیا. تو یہ 7 پوائنٹ اور ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ 52 بسز کا ہم آلریڈی آرڈر کر چکے ہیں. انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ مئی تک ہمیں پہنچ جائیں گے. اس کے ساتھ دوسرا ایک اے ڈی پی کا پروجیکٹ وہ بھی ایکسیپٹ ہو چکا ہے، اپروول اس کی ہو چکی ہے. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ another 50 الیکٹرک بسز، وہ پیور الیکٹرک ہوگی، وہ ہائیبرڈ نہیں ہوگی. پھر جو آپ نے دوسری بات کی کہ ہم اور کیا کریں، تو جس طرح ہم نے کہا کہ اس کے بعد ہم صرف پیور الیکٹرک بسز ہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ہائیبرڈ کو بھی چھوڑ رہے ہیں. اور اس میں پھر ہماری آلریڈی یہ کمپنی جس نے ہمیں 244 بسز جو ابھی آپریشنل ہے اور وہ ہمیں پرووائڈ کی، ان سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے. ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ موجودہ بسز کو ریپلیس کرنے کی بجائے اس کو کنورٹ کر دیں پیورلی الیکٹرک. تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہم ایک بس پہ پائلٹ کر دیں گے، اور اگر وہ سکسیسفل رہا، اور آئی ہوپ کہ وہ سکسیسفل رہے گا، تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ ایک تو بہت بڑی بچت ہوگی. ہم ہاف دا پرائس میں پورے فلیٹ جو 240 کا ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے، انسٹیڈ آف ریپلیسنگ دیم اور امپورٹنگ فریش الیکٹرک بسز فرام ایبراڈ. تو ایک تو ہم یہ بھی کر رہے ہیں. دوسرا ہم فردر یہ بھی کر رہے ہیں جو ڈی کاربونائزیشن کے سلسلے میں، کہ ہمارا یہ جو چمکنی ڈپو ہے اس کو ہم کمپلیٹلی سولرائز کر رہے ہیں 210 ملین روپیز کی لاگت سے، اور 1 میگا واٹ کا وہاں پہ ہم سولر وہ کرا رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ پورا بی آر ٹی کو فردر انکریمنٹلی اس کو سولرائزیشن پہ لے کے جائیں. تو یہ بھی ایک فردر ہیلپ ہوگا ڈی کاربونائزیشن کی طرف. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے سی او صاحب کو کہا کہ وی نیڈ ٹو اب یہ ڈی کاربونائزیشن کی وجہ سے پھر کاربن کریڈٹ مارکیٹس بھی آ گئے ہیں. سو بہت جلد انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کریں کہ ایک ریونیو سٹریم بن جائے گا کہ ہم کاربن کریڈٹس یا آئرکس سرٹیفکیٹس کے لیے اپلائی کریں گے. بیکاز یہ جو ہمیں ابھی ایوارڈ کے لیے تو ایک صرف یہ ایک پروف کرتا ہے کہ ہم نے ڈی کاربونائزیشن کی، تو وہ ڈی کاربونائزیشن کو ہم نے مانیٹائز کرنا ہے ان شیپ آف کہ ہم کاربن کریڈٹس مارکیٹ میں اس کو بیچیں اور آئرکس سرٹیفکیٹس لے کے اس کو مارکیٹ میں بیچیں. جو ہمیں
کافی ملینز آف ڈالرز یا ملینز آف روپیز کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس میں ریونیو بھی. بی آر ٹی کے علاوہ اگر ہم صوبے کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو دیکھیں تو ہمارے شاید بہت سے ناظرین ایسے ہو جن کو یہ نہیں پتہ ہو کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کن کن اسپیکٹس پہ کام کر رہا ہے, کن کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. تو اگر اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں, تھوڑا سا اپنے ویژن کے بارے میں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کن چیزوں پہ کام کر رہا ہے اور مستقبل میں کیا ریفارمز لے کے آ رہا ہے. اوور آل ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کے پی جو ہے نا, یہ ایک اوور آرچنگ باڈی ہے جس کے اندر پھر ہمارے پاس ایک ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسپورٹ ہے, پھر ہمارا کے پی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے کیپوما کے نام سے, اور اس کے اندر پھر ایک یہ بی آر ٹی ٹرانس پشاور کی کمپنی بنی ہوئی ہے, اور ایک ہمارا پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے. ہم کام کرتے ہیں موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے اندر اور موٹر وہیکل رولز 1969, جو کہ ہمارے یہ ساری پالیسی اسی کے اندر بنی ہوئی ہے. جو ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسپورٹ, اس کا کام بیسیکلی تو لائسنس ایشو کرنا ہے, پھر ٹرانسپورٹ پالیسی بنانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے ہیں, پھر ہمارے پاس انہیں موٹر وہیکل ایگزامینرز ہیں, ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹس ایشو کرنے ہیں, ڈرائیونگ سکولز کی ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. تو یہ سارا کام ان کا ہے. جو ہمارا یہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے, پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی, ان کے انڈر پہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی, تو ان کے کام ہے کہ یار انٹر پروونشل, انٹر ڈویژنل اور انٹر ڈسٹرکٹ ریسپیکٹیولی روٹ پرمٹس ایشو کرنا ہے ان کا کام. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کام میں یہ گڈز فارورڈنگ ایجنسیز کے یہ این او سیز ایشو کرنے ہیں, مختلف بس سٹینڈز کے کیٹیگری ڈی اور سی کے ان کے این او سیز ایشو کرنے ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے. تو یہ سارا کام اس کا ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے, اور پھر فریٹ چارجز اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کرایہ نامے بنانا, یہ سارا آر ٹی اے کا کام ہوتا ہے. جو ہمارا کیپوما ہے بیسیکلی یہ ایک پلاننگ ونگ ہے, ان کا کام ہے کہ نئے نئے ماس ٹرانزٹ سسٹمز کی اسکیمز بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے بھی ایک وہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں گرین بس سروس کا آغاز کریں, اور وہ ایک ابھی اس سٹیج میں کہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, فیزیبلٹی سٹیج میں ہے. ہم اے ڈی بی کے ساتھ بھی اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور باقی بھی جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں اس پہ مختلف میٹنگز ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ایک طرف سے وہ مل جائے گا کہ ہم G2G پہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں. تو یہ ایک اس میں چل رہا ہے کہ ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز لائک ایبٹ آباد ہو گیا, ڈی آئی خان ہو گیا, مردان, اس کو ہم ایکسپینڈ کر دیں, وہاں پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم پبلک سیکٹر میں انٹروڈیوس کریں گرین بس سروس کی حوالے سے. تو یہ کام ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ. تھوڑا سا میں بات کروں گی ڈرائیونگ لائسنسنگ پہ. جو ڈرائیونگ لائسنسنگ کا پروسیس ہے, عوام کے لیے اس میں تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کا پروسیس ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء, اس کے رینیول کے جو پروسیس ہے, اس کی شفافیت, اس کی ٹرانسپیرنسی, اور اس کو عوام کے لیے آسان بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹس میں کوئی ریفارمز ہوئی ہیں یا آگے کچھ ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہے. جہاں آپ نے بات کی لوگوں کی مشکلات یا لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں خاص کر یہ لائسنس کے اجراء میں, تو اس کے لیے اب ہمارا سسٹم بالکل ان پلیس ہے. ہم نے ڈیجیٹائز سسٹم ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیا ہے. ہم صرف چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو ہم نے ریکویسٹ کر دیا ٹو اناگوریٹ. جب وہ سسٹم آ جائے گا, ڈیجیٹل سسٹم آ جائے گا, تو پھر لوگوں کو آفس میں آنے کی, چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپلائی کریں گے آن لائن, اپنے پیمنٹس بھی کریں گے آن لائن. ان کو صرف ایک دن کے لیے آنا پڑے گا جب فزیکل ٹیسٹ ہوگا ان کا. باقی وہ سارا کام جو ان کا ہوگا, میڈیکل ٹیسٹ اور فزیکل ٹیسٹ کو ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے, اسی کے لیے وہ آئیں گے. باقی ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو پھر جب ونس دے اپلائی تو وہ ان کو اپنا لائسنس ڈور سٹیپ پہ ملے گا. اور اگر وہ ڈیلے بھی ہوتا ہے تو وہ جو ہم ایشو کریں گے وہ آن لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اپنا لائسنس لے کے. وہ جو کیو آر کوڈ ان کو ایشو ہوگا تو وہ آن لائن بھی اس کی ہم کوئی بھی بندہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری بھی نہیں کہ اس کے پاس فزیکل فارم میں وہ لائسنس ہو. تو اس سے بہت زیادہ
بہتری آ جائے گی. دوسرا جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پی ٹی اے جو ہمارا ہے وہ پرمٹس ایشو کرتے، تو پرمٹ کا سسٹم بھی ہم آن لائن کر رہے تاکہ وہاں بھی لوگوں کو آنا نہ پڑے اور وہ جو مسئلے مسائل ہوتے وہ ختم ہو جائے. تو پھر وہی ہوگا کہ وہ آن لائن ہی اپنی فیس جمع کریں گے، آن لائن ہی اپلائی کریں گے، آن لائن ہی ان کو پرمٹ ایشو ہوگا. اوکے دیٹس گریٹ. لائسنسنگ کا اور پرمٹ جو کا اجرا ہے وہ آن لائن ہو جائے گا. اٹ ول بی ویری ایزی پروسیس. اور سر اس کے علاوہ اسکول ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ایک مہم چل رہی ہے ابھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. بالکل اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے پلیز؟ بالکل. یہ جب میں نے یہاں چل لیا تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ بہت سارے اسکولس کے جو بسز ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بچے وہاں پہ اس کو لاتے لے جاتے ہیں اور بچے ہمارا مستقبل ہے اور ان کی سیفٹی انشور کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اور اس میں مختلف ایشوز تھے. ایک تو ان کی فٹنس سرٹیفکیٹس جو تھی یا تو تھی نہیں یا ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایکسپائر ہو چکی. لائک وائز ان کی ایمیشن کافی زیادہ تھی. تو اس کے سلسلے میں ہم نے پھر یہی کیا کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولس تھے بڑے بڑے، ان کو نوٹسز ایشو کیے کہ آپ اپنے ریسپیکٹیو سرٹیفکیٹس اپنا نئے لے لیں، چاہے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہو، چاہے وہ موٹر وہیکل ایمیشن کے این او سیز یا سرٹیفکیٹس ہو. اور جنہوں نے نہیں لیا تو ان کے خلاف پھر ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا اور بہت سارے اسکولز آپ کو پتہ ہوگا ان کے بسز کو ہم نے پھر امپاؤنڈ کیا اور ان کو جرمانے بھی کیے. اور وہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ود ان منتھس ٹائم پورا کمپلیٹ کر دیں گے. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ بچوں کی سیفٹی از کمز فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اب اگر ہمارے بی آر ٹی کی طرف آئے، اگر آپ دیکھیں گے بی آر ٹی میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک سیفٹی کا اسٹینڈرڈ سیٹ اپ کر لیا ہے. صرف سیفٹی کا نہیں، بی آر ٹی نے باقی چیزوں پہ بھی دیر از اے سرٹن وے جس میں چیزیں کی گئی ہیں. تو اس کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس سے کیا ایسے لیسنز لرن ہوئے ہیں جو آگے مزید آنے والے پروجیکٹس میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ نے بات کی. یہ پبلک سیکٹر میں ٹرانسپورٹ سسٹم نے جو نئی انوویشنز لے کے آئی ہیں، فار ایگزامپل سب سے زیادہ وہی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی فار دا چلڈرن اینڈ دا فیمیل. اور اس کے باقاعدہ ایک نظام ہے جس کے تحت وہ سارا ویل کنیکٹڈ ہے، انٹیگریٹڈ انفارمیشن سسٹم ہے. پشاور میں ایک پورا آفس بنا ہوا ہے جو وہاں پہ ساری چیزیں باقاعدہ آبزرو ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے سارے کیمراز ہیں اور وہاں پہ پوری ٹیم بیٹھی ہے جو دن رات ٹل دا ٹائم 10 بجے تک جب وہ کمپلیٹ ختم نہیں ہوتا تو ایک چیز انڈر آبزرویشن ہوتی ہے وچ انشورز ایکچولی دا سیفٹی اور جو اسٹینڈرڈز آف سروس ڈیلیوری ہے اس کو انشور کرتے. تو مین چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹو کیپ دا جو اسٹینڈرڈز ہے اس کو امپروو بھی کرے اور پھر اس کو مینٹین بھی کرے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے باقی بھی اس میں یہ چیزیں، یعنی آپ ٹیکنالوجی تو لے کے آتے ہیں بٹ اس کو آپریشن کرنا اور اس کو وہ اسٹینڈرڈز مینٹین کرنے کے لیے یو نیڈ ریگولر مانیٹرنگ اور اس کے بیس پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی. سو دس ہیلپ ان مینٹیننگ دوز اسٹینڈرڈز. سر بی آر ٹی از دا اونلی ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے جو اس وقت اس طرح کے ماس ٹرانزٹ کے یا پھر میٹروز یا ریل یا شٹل سروسز اس ٹائپ کے کوئی اور پلانڈ ہے، کوئی آگے منصوبے ہیں آنے والے؟ بالکل. جس طرح آپ نے کہا نا کہ اب ماس ٹرانزٹ سسٹم یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے نا یہ مین پارٹ اینڈ پارسل ہے ہمارے ساری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سٹیز کی یا اربنائزیشن کا. اٹ از مین پارٹ آف ون آف دی مین پارٹس. جو آپ نے بات کی کہ فردر اور منصوبے تو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے ایک میٹنگ کی تھی پاکستان ریلویز کے ساتھ جہاں پہ یہ چیزیں کافی اس پہ ڈیلیبریشن کی گئی. اور ہمارا ایک پرانا جو ایک اسکیم تھا ریل ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے پشاور ویلی کے، جس میں ہمارا جہانگیرہ ٹو پشاور، پشاور ٹو چارسدہ، پشاور ٹو مردان اور پشاور ٹو لنڈی کوتل، یہ مختلف ہمارے ایک ایریاز ہے جس کو ہم چاہتے تھے کہ اس کو ہم چلائیں، اس پہ ٹرین سروس ہو، سبربن ٹرین سروس. تو اس میں ہماری ابھی بات چیت جاری ہے ریلویز کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ہیونگ ہیوی انویسٹمنٹ نیو انفراسٹرکچر، ہم ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر پاکستان ریلویز کے ساتھ مل کے اسی کو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر کے اسی کو چلا رہے. ان کا ایک اسکیم ہے اوپن ایکسیس اسکیم، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو بھی کی ہے جس کے تحت کوئی بھی کمپنی
ان کے انفراسٹرکچر کو یوز کرتے، تو ظاہر ہے اس کا کوئی میکینزم بنے گا، فائنینشیل ماڈلنگ بنے گی کہ کس طرح یہ ایک ارینجمنٹ، اس ارینجمنٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے ایک چیف سیکرٹری صاحب نے ایک لیٹر بھی بھیجا ہے ان کو کہ ہم ایک ٹیم بنائیں جو کہ جس میں پاکستان ریلویز کے بھی ممبرز ہو، کہ گورنمنٹ کے بھی ممبرز ہو، تاکہ اس کو ہم آگے بڑھائیں. تو اس میں چونکہ ہمارا پشاور ٹو جہانگیرہ کا جو ہے ٹریک ہے اٹ از آلریڈی آپریشنل، اس کو تھوڑی امپرومنٹ کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے حساب سے اس کے مختلف سٹاپس بنانے ہوں گے، اسٹیشنز بنانے ہوں گے، ڈپوز وغیرہ. سو وی وانٹ کہ یار اس میں ہم فوری طور پہ رولنگ سٹاک لے آئیں، مطلب جو مختلف انجنز اور وہ ریلز جو نئی ماڈرن اس کو لے آئیں اور اسی کو اس کے اوپر. سو آئی ایم ہوپفل کہ ود ان 1.5 year ویل بی ایبل ٹو ہیو ایٹ لیسٹ جو جہانگیرہ ٹو پشاور کا ایک وہ ہے 60 کلومیٹر کے لگ بھگ، اس کو ہم آپریشنل کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کو سوابی، مردان اور یہ پشاور تک جتنی آبادی ہے جو کہ ڈیلی کمیوٹ کرتی ہے اس کو ایک بہت بڑی سہولت مل جائے گی. اور اسی کے بیس پہ ہم یہ باقی 4 جو لوپس ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے. That's great, sir. Thank you for sharing that with us. تھینک یو. اینڈ میں اگر کوئی کے پی کی عوام، پشاور کی عوام کے لیے کوئی میسیج ہو؟ میسیج بس یہی ہے کہ یہ بی آر ٹی آپ کا اپنا منصوبہ ہے، آپ اس کو اون کریں اور اس میں ہمیں گائیڈ کر دے. کوئی بھی آپ کے مسئلے تو لیٹ اس نو، ہمارے سارے نمبرز ہیں اس میں، واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، جتنے بھی ہمارے نمبر اویلیبل ہے تو اس میں آپ، اور اس کو کوشش کریں کہ آپ اس جو ہماری یہ ایک بہت اچھی ایک سسٹم ہے بی آر ٹی کا، اس کو آپ مطلب فردر امپروو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آپ سب کا بھی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا. اور جیسے کہ سر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سجیشن شیئر کرنی ہو، کوئی آپ کی شکایت ہو، تو ہمارے چونکہ پشاور کے بھی اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دونوں کے نمبرز، ہمارے سوشل میڈیا بھی اوپن ہیں، اور آپ اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹ کر کے بھی اپنے سجیشنز اور اپنی کمپلینس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوا تو ہم دوبارہ بھی سر کو زحمت دیں گے انشاءاللہ. سر آپ کو پھر اس طرح اگر بی آر ٹی کے دیگر افسران یا ٹرانسپورٹ کے کسی اور کسی سے بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی سجیشن ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہم اس کو آگے ضرور شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.